اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ صدق اللہ العظیم۔ وہ لوگ جن کو دی ہم نے کتاب وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، وہی اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کہ اس کی تلاوت کا حق ادا نہ کرے وہ خسارہ پانے والے ہیں۔ آج ہمارے لیسن کا 16واں سبق ہے اور اس کا عنوان ہے جملہ اسمیہ کو نافیہ بنانا۔ یاد رہے کہ یہ قرآن مجید کی عربی گرامر کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم اسباق کو شوق سے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اصولی بات یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس سے قرآن مجید کا ترجمہ سیکھ لیں۔ اور وہ کیسے سیکھا جائے گا؟ آپ ہماری ایک ویڈیو سنیں اور اپنے پاس قرآن مجید کھولیں اور اس کی اپلیکیشن قرآن سے کریں، تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ آہستہ آہستہ آپ جب ہماری ساری ویڈیو سن لیں گے تو آپ قرآن مجید کے ترجمے پر آ جائیں گے۔ آج خود ترجمہ کرنا سیکھیے۔ یہ ہماری ایک کوشش ہے تاکہ اس قرآن مجید کے ترجمے کو عام کیا جائے، اور یقیناً یہ اسباق جو ہیں یہی اصل فائدہ دیتے ہیں۔ عربی گرامر ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے بغیر کوئی ترجمہ نہیں ہوتا۔ اگر ہم کسی کا ترجمہ دیکھ کر پڑھ رہے ہوں تو پھر یوں سمجھیں کہ آپ کسی کے پیچھے موٹر سائیکل پہ بیٹھے ہیں، وہ آپ کو لے کے جا رہا ہے، چاہے وہ لمبا راستہ اختیار کرے اور چاہے وہ کسی کھڈے میں مارے۔ یاد رہے جب سے یہ ترجمہ لکھا گیا ہے اس وقت آپ کے ہاتھ میں موبائل نہیں تھا، نہ اس وقت کوئی ڈرون حملہ ہوا تھا۔ قرآن مجید تعدم قیامت زندہ کتاب ہے، اور آج آپ نے اس کو پڑھ کر سمجھ کر پھر اس پر اس کی اپلیکیشن کرنی ہے، فہم حاصل کرنا ہے۔ جب تک فہم نہ آئے، سمجھ نہ آئے، عمل نہیں ہوتا۔ آدمی کوئی سائیکل چلانا تو سیکھ لے، تو جب تک اس نے سیکھا نہ ہوگا تو وہ کرتب کیسے کرے گا؟ کیا وہ ہاتھ چھوڑ دے گا اگر اس کو چلانا نہ آتا ہو؟ تو پہلے اسے سیکھیے، پھر اس سے فہم حاصل کیجیے، اور پھر آپ کو ایسے محسوس ہوگا جیسے قرآن مجید پڑھا جا رہا ہو اور آپ کو اس کا ترجمہ سمجھ آ رہا ہو۔ بڑی بنیادی باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ یہ اس وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کو جدا کر دیا بذریعہ قرآن، اور قرآن مجید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اور آج وہ ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ کیسے تم انکار کرتے ہو حالانکہ تم پر اللہ تعالیٰ کی آیات قرآن مجید پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہیں، اور جو کوئی اس سے چمٹ گیا، وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جو کوئی اس سے چمٹ گیا، فقط ہدیٰ الی صراط مستقیم، تحقیق وہ سیدھی راہ کی ہدایت دیا جا چکا۔ تو ہم اہدنا الصراط المستقیم کہہ رہے ہو، یا اللہ میں سیدھا راستہ دکھا، یا اللہ میں سیدھا راستہ دکھا۔ تو سیدھا راستہ یقیناً یہی ہے کہ قرآن مجید کو پڑھیے، سمجھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے پہلے قرآن شفاعت کرے گا۔ حقیقت بات یہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہیں گے کہ جا کے جہنم سے آدمیوں کو لے آؤ، دوزخیوں کو لے آؤ۔ ایک مرتبہ جائیں گے، 2 مرتبہ جائیں گے، تیسری بار جائیں گے، چوتھی بار نہیں جائیں گے۔ اللہ ان سے پوچھے گا آپ کیوں نہیں جاتے؟ تو آپ فرمائیں گے کہ اب قرآن مجید آڑے آ گیا ہے۔ وہ کہتا ہے انہوں نے مجھے دنیا میں نہیں کھولا، میں اب ان کو باہر نہیں نکلنے دیتا۔ آج کی دنیا میں جو قرآن مجید کی تعلیمات کو عام کرنے کے حوالے سے اسکولوں میں بھی یہ رائج ہو گیا ہے کہ قرآن مجید کا ترجمہ سکھائیے، تو یہ ایسے نہیں ہوا، یہ اللہ کی مرضی سے آخری دور ہے۔ اس میں قرآن مجید ایک فیصلہ کن کتاب ہے۔ قرآن مجید سلیبس نہیں بدلتا، قرآن سلیبس نہیں ہے کہ آپ نے 8ویں میں ایک سلیبس پڑھا، پھر 9ویں میں ایک سلیبس پڑھا، اب 10ویں میں ایک سلیبس پڑھا، تو بس وہ سلیبس بدل گیا۔
یہ تو جب بولنا سیکھا تب لا الہ الا اللہ، اور جب مرنے لگا تو تب بھی لا الہ الا اللہ۔ ایک بار آپ نے سیکھنی ہے، ساری زندگی آپ قرآن مجید کے یقینی بات ہے۔ اور اس کا اعجاز کیا ہے کہ آپ کسی ملک میں جائیں، وہاں جا کر آپ کو زبان سیکھنی پڑتی ہے، چاہے جرمن جائیں، فرانس جائیں، اٹلی جائیں، امریکہ جائیں، برطانیہ جائیں، ترکی جائیں، چائنا جائیں، سندھ جائیں، پشاور جائیں، تو آپ کو زبان سیکھنی ہوگی۔ زبان کے بغیر آپ زندگی نہیں گزار سکتے۔ تو جب وہ لوگ دوسری زبانوں والے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، سنا رہے ہوتے ہیں، تو پھر کیسا ہوتا ہے؟ تو یہ محفوظ کتاب ہے۔ اس اعتبار سے اس کی اہمیت دیکھیے، جو ہم نے ابھی آپ کے سامنے جملہ اسمیہ کو تاکید میں لے کے جانا بتایا ہے، اور آج ہم جملہ اسمیہ کو نافیہ بتاتے ہیں۔ اس میں نافیہ کس سے مراد یہ ہوتی ہے، مثال کے طور پر حامد کھڑا ہے، حامد قائم، حامد کھڑا ہے۔ حامد مبتدا ہے اور قائم خبر ہے۔ لیکن جب ہم نافیہ بناتے ہیں تو نافیہ میں دو الفاظ کا اضافہ کرنا ہوتا ہے، ایک لیسا آتا ہے اور ایک ما آتا ہے۔ جملہ اسمیہ کو نافیہ بنانے کے لیے اس کے شروع میں، جملہ اسمیہ کے شروع میں آپ ما اور لیسا لگائیں۔ لیکن دلچسپ بات کیا ہے، معنوی تبدیلی بھی پیدا ہوگی اور اعرابی تبدیلی بھی پیدا ہوگی۔ جب ہم نے جملہ اسمیہ کو تاکید میں لے کے گئے تھے تو اس وقت انا، انا، کانا، لیتا، لعل، لاکنا اسم کے مشبہ بالفعل تھے، ان کو ناسبہ کیا تھا، یعنی جسے ہم مبتدا کہتے تھے اس کو حالت مفعولی میں لے کے گئے۔ اور اب کیا ہوگا، اگر آپ نے یہ لیسا یا ما لگایا اور نافیہ بنایا تو اب خبر جو ہے وہ تبدیل ہوگی، خبر حالت مفعولی میں جائے گی۔ آپ کہتے ہیں الولد قائم، لڑکا کھڑا ہے، الولد قائم۔ اگر آپ اس کے شروع میں کوئی نافیہ حرف لگاتے ہیں تو جو خبر ہے وہ حالت مفعولی میں جائے گی۔ زیادہ تر عموماً جب الف لام سے بات شروع ہو رہی ہو، معرب باللام ہو، تو پھر لیس الولد، یہ لگائیے، لیس الولد، لیس الولد۔ اب یہاں ہو جائے گا قائمن۔ اب جو خبر ہے وہ حالت مفعول میں ہوگی۔ پہلے ہم نے دیکھا تھا تاکید میں جو مبتدا تھا وہ حالت مفعولی میں گیا، یہاں اب جو خبر ہے وہ حالت مفعولی میں گئی ہے۔ بہت دلچسپ بات ہے۔ دیکھیے، ہم اگر اس کو ما کا استعمال کریں تو ہم یوں کہتے ہیں ہم مؤمنون، وہ مومن ہیں، یہ ترجمہ کرتے ہیں، وہ مومن ہیں، یہ ترجمہ کرتے ہیں۔ ہم بطور مبتدا، مؤمنون بطور خبر۔ اور اگر ہم قرآن مجید کے حوالے سے وما ہم مؤمنین، اب ہم نے دیکھا کہ ہم نے آوازیں سکھائی تھیں آپ کو، 18 آوازیں ہم نے سیکھی، مؤمنون، مؤمنان، مؤمنین، مؤمنانی، مؤمنین، مؤمنین، مؤمنون، مؤمنین، مؤمنین۔ تو یہاں جو ہے خبر وہ حالت مفعولی میں ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیت بہت ہی اہم ترین آیت ہے اور آغاز میں آئی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ
و بالیوم الآخر وما هم بمؤمنین، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مومن نہیں ہیں۔ وہ جو منافقین کے لیے آیت پہلی آئی ہے اس میں تو کمال ہو گئی ہے، ایمانیات ثلاثہ کا ذکر ہے، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور تیسرا ایمان بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان۔ یہ ایمانیات ثلاثہ کی بات وہاں ہوئی ہے۔ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، لیکن اللہ نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ مومن نہیں ہیں۔ اب یہاں اس آیت کی ترکیب کو ہم دیکھتے ہیں تو یہاں حالت مفعولی میں ہے، خبر جو ہے حالت مفعولی میں ہے، اس کا مطلب ہے مفعول موجود ہی نہیں ہے۔ کام کرنے والا موجود نہیں ہے۔ یہاں ہم نے کہا لیس الولد قائم، لڑکا کھڑا ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہاں ہم کہہ رہے ہیں لڑکا کھڑا ہے حالت مفعولی میں۔ اب مفعول جو ہے وہ نہیں ہے، کام کرنے والا موجود نہیں ہے، یہ کہہ رہا ہے قرآن مجید۔ اب ہم نے یہ دیکھا کہ جہاں خبر نہ ہو اس کی جگہ پر مرکب جاری لایا جاتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، تو خبر نہیں ہے، کام کرنے والا نہیں ہے، لڑکا کھڑا ہے ہی نہیں، مفعول کھڑا ہی نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ لیس الولد بقائم، یہ ہے قاعدہ۔ قرآن مجید کی مثال دیکھیے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور یہاں دیکھیے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور ما ہم بِمُؤْمِنِينَ۔ اب بات ہماری یہاں مکمل ہوئی ہے کہ جہاں خبر نہ ہو وہاں مرکب جاری لے کے آیا جاتا ہے، تو یقیناً یہاں کام کرنے والا نہیں تھا، مرکب جاری لایا۔ اور قرآن مجید کی اس آیت میں کہ جہاں منافقین کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا اے نبی وہ مومن نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ پر ایمان ہو اور آخرت پر ایمان ہو، جب تک آپ پر پورا ایمان نہیں ہے تو وہ مومن نہیں کہلا سکتا۔ آج کا لیسن ہمارا اتنا ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔